قوم کو بھی میری بات بتائیے گا. ایک دن آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ پیپلز پارٹی جو رجیم چینج میں ان کی سب سے بڑی اتحادی جماعت تھی, وہ خود تقریریں کر کر کے پاکستان کے عوام کو بتائے گی کہ 9 مئی کی سازش میں کون شامل تھا, اور تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوا, جو زیادتی ہوئی, جو قہر کے پہاڑ توڑے گئے, جو تحریک انصاف کے لوگوں کا حشر نشر کیا گیا, اس میں مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت شامل تھی. یہ میری بات لکھ لیں آپ. ایک وقت آئے گا کہ پیپلز پارٹی جو ان کی اتحادی تھی, یہی انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم کو اپنی تقریروں میں بتائے گی کہ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے سب سے بڑے ظلم کے پیچھے وہ مسلم لیگ نون شامل تھی. اور اب میں آپ کو ایک اور عرض کرتا چلوں, یہ جو پاکستان میں یہ جو آج بھی ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں, اس کے مکمل طور پر ذمہ دار مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جلتی پہ تیل پھینکنے کا کردار ادا کیا ہوا ہے. جلتی کے اوپر انہوں نے تیل پھینکا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس آگ کو انہوں نے اور بھڑکایا ہوا ہے مسلم لیگ نون والوں نے. اور انشاءاللہ تعالی یہ بات وقت بھی ثابت کرے گا. جس طرح عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کر انکوائری کریں, میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ جس دن پاکستان میں یہ انکوائری ہوگی, انشاءاللہ تعالی جو اس کے پیچھے اصل محرکات ہیں, جو چھپے ہوئے چہرے ہیں, وہ قوم کے سامنے آئیں گے. تحریک انصاف کے لوگ کل بھی اپنی فوج سے محبت کرتے تھے, آج بھی اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں. اور میں آپ کو سبھی کاظمی صاحب بتاؤں, واحد تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے, عمران خان صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں, میرا خیال ہے کہ جنہیں افواج پاکستان کی فیملیز اور ایکس سروس آرمیز کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لیے تو ایکس سروس آرمی کی فیملیز نے, ان لوگوں نے باقاعدہ سڑکوں کے اوپر آ کر احتجاج کیا تھا عمران خان صاحب کے لیے. تو ہماری پارٹی, ہمارے قائد یا ہمارے لوگ آرمی کے خلاف کیسے سازش کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہاں پہ عمر میں سننے والے ہیں وہ یہ سوال سوچیں کہ آپ نے باتیں بالکل صحیح کی ہیں, آپ نے اپنے دل کی آواز ساتھ دی ہے. ایک تو وہ سوال مجھے دوسرے کا میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں ہو سکتا ہے جب یہ خبریں نشر ہوئی تو لوگوں نے اپنے موبائل سارا ختم کر دیا, لیکن آپ یہ ساری باتیں اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ کہیں عثمان حراست میں ہے, آپ کوش ہے, آپ کو زیادہ مسائل نہ بنے. کیا یہ وجہ تو نہیں ہے؟ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح عثمان ابھی عمران ریاض واپس آیا تو آپ کو پتا ہے ان کے جو صحافی ایک پورا حلقہ ہے, انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا, دیکھیں جی ڈیل ہوئی تھی, وہ خود مل کے اپنے رشتے داروں کا سیالکوٹ میں کہیں چھپا ہوا تھا, اب وہ واپس آ گیا, ان کی ڈیل واپس ہوگی. یا عمران خان کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں جی مفاہمت ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے. تو کہیں آپ کے بارے میں بھی کل کہیں گے کہ جی آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں شاید اس وجہ سے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں سبھی بھائی, آپ نے میرے ساتھ اتنے سوال کیے ہیں, جی آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ کے والدین نے کبھی آپ کو پاکستان کی افواج کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی طرح ہمارے والدین نے بھی, میں نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہمیں وراثت میں ملی ہے. ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں انہوں نے یہ محبت ہمیں منتقل کی ہے. پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے وہ محبت ہمیں وراثت میں ہمارے بڑے بوڑھوں نے دی ہے. دیکھیں سبھی کاظمی صاحب, اس کا تعلق کوئی عثمان ڈار کی گرفتاری کے ساتھ نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. عمر بھائی آپ کا آ گیا, سارا موقف آ گیا, بڑا واضح ہے. ہو سکتا ہے یہ جو اب آپ کو پتا ہے, آپ نے کہا تھا یہ باتیں دل کی ہیں آپ کی, تو یہ نشر تو ہوں گی, لوگ سنیں گے بھی, اور ظاہر ہے وہ ذمہ دار لوگ بھی سنیں گے. اچھا, مجھے پہ کاروبار آپ کا اس وقت تباہ ہو گیا, آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے, چلیں آپ تو پھر مالدار بندے ہیں, برداشت کر لیں گے, لیکن وہ جو 2000 لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں فیکٹریوں میں, ان کے ساتھ 6-6 7-7 لوگ گھر کے جڑے ہوئے, یہ تقریباً 1.5 لاکھ لوگ بنتے ہیں, یا 12,000 یا 20,000 جتنے بھی بنتے ہیں.
یہ سارے لوگ ان کا روزگار تباہ و برباد ہو چکا ہے. معیشت اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے, دوسری طرف معیشت تباہ ہو رہی ہے آپ کے ذریعے. کبھی وہ مختار فیلڈز بند ہو جاتی ہے, کبھی وہ ماسٹر ٹائلز بند ہو جاتی ہیں. تو یہ معاملہ کدھر چلے گا؟ مطلب آپ کے پاس لائے عمل کیا ہے؟ 320 کی لسٹ ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں, آپ کا نام بھی اس میں لکھا ہوا ہے, اور یہ سب لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, آپ کے دونوں بھائیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں. اعظم سواتی ہے, مراد سعید ہے, عاطف خان ہے, حماد اظہر ہے, حسان نیازی وہ اندر ہے چلے, قاسم سوری ہے, میاں اسلم اقبال ہے. مطلب ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. کچھ تو گرفتار ہو چکے ہیں. تو آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اللہ نہ کرے, میری آپ کو دعا ہے اللہ آپ کو محفوظ رکھے. لیکن کب تک آپ اس طرح رہیں گے, اور مستقبل میں آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں سبھی بھائی, ایک تو میں آپ کو عرض کروں, آپ بات کر رہے ہیں 2000 لوگوں کی جو ہماری فیکٹری کے مزدور ہیں, جو وہاں کام کرتے ہیں. ہماری فیکٹری کو سیل کر دیا گیا آج تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا, اور مجھے پتا چلا ہے کہ پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے ہماری فیکٹری کا جو تالا لگا ہوا تھا وہ کھلا ہے, اور ایکسپورٹ کا ہمارا کام ہے. ہماری جتنی تباہی, جتنی بربادی ہوئی, ہمارے ایکسپورٹ کے آرڈرز کینسل ہو گئے, ہماری شپمنٹس جو ہیں وہ اندر کی اندر ہی پڑی ہوئی ہیں. ظاہری بات ہے کہ ایکسپورٹ کی کمپنی ہے, اور اگر اس کمپنی کو آپ مہینہ سوا مہینہ آپ تالا لگا دیتے ہیں تو اس بزنس کا, کاروبار کا کیا حال حشر ہوگا. خیر, میں یہاں اپنے کاروبار یا اپنے بزنس کی بات نہیں کرتا. سبھی بھائی, حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو 24 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے وہ سبھی پس رہے ہیں. آپ کے سامنے ابھی چند روز قبل جو پیٹرول کی قیمتیں جو اتنی اوپر چلی گئی ہیں, اور پھر اس سے پہلے جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے پاکستان میں بجلی. یقین جانے, میں آپ کے میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ گو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا رزق دیا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا اچھا رزق دیا ہوا ہے, میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں. لیکن یقین جانے کہ ان حالات میں سبھی ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی بجلی کے بل, سوئی گیس کے بل, اور یہ پیٹرول افورڈ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہوا ہے. میں سوچتا ہوں کہ جو پاکستان کے دیگر لوگ ہیں, خاص طور پر وہ طبقہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے, اس کے کیا حالات ہوں گے, وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہوگا. آپ یہاں بھی بیٹھ کے, جہاں بھی آپ چھپے ہوئے ہیں, وہاں پہ انتظار کرتے رہیں گے کہ کب آپ کی گرفتاری ہو, معاملات کو دیکھتے رہیں گے, یا کیا کریں گے؟ کہ آپ کے پاس لائے عمل دیکھیے سبھی, جہاں تک تو تعلق ہے نا چھپنے کا, اگر تو آج ہی میں یہ محسوس کروں, یا یقیناً تحریک انصاف کے جو دیگر لوگ ہیں وہ یہ محسوس کریں کہ ہاں جی پاکستان میں عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں, انصاف جو ہے وہ ہو رہا ہے, تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ صبح ہی الحمدللہ اپنے آپ کو قانون اور انصاف کے سامنے پیش کر دیں گے. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جہاں جج یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی آپ کو انصاف ہمارے فیصلوں سے نہیں ملنا بلکہ پریس کانفرنس سے آپ کو انصاف ملنا ہے, تو وہاں ہم کوئی الو کے پٹھے ہیں؟ ہم سیاسی لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم ان حالات میں کس کے رحم و کرم کے اوپر خود کو چھوڑ دیں. ہاں, آج اگر ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے, بلیو ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہے, فیصلے ہو رہے ہیں, تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا ہر کارکن, ہر لیڈر جو ہے وہ خود کو قانون اور انصاف کے سامنے پیش کر دے گا. ہم کوئی خدا نہ خواستہ گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں, نہ تھانہ کچہری سے ڈرتے ہیں. پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں. میں نے آپ کو کہا کہ ان کے سامنے ہم خود کو پیش کریں, کہاں سے انصاف لیں ہم. قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں, نئے چیف جسٹس ہیں, نیا تھانے دار ہے, آپ کو پتا ہے, تو ہو سکتا ہے کچھ معاملات بہتر ہوں. ابھی عمران ریاض واپس آئے ہیں, پھر بہت سارے آپ کو پتا ہے وہ مشوانی کا بھائی بھی آیا ہے, کچھ معاملات بہتر بھی ہو رہے ہیں, تو آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں, پہلے تو میں عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں آپ کو عرض کروں. عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو بھی ہوا, جیسے بھی ہوا, اچھا اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ تھا بھی سیالکوٹ کا وقوع, میرے اپنے شہر کا وقوع تھا, جو بھی سیالکوٹ ایئرپورٹ, پھر ان کو تھانے کینٹ میں لے جایا گیا, پھر سیالکوٹ جیل میں لے جایا گیا, پھر ایک دم وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں سبھی. یہ وہ جو 4-4.5 ماہ کا عرصہ ہے نا, میں ایک ایک لمحے کو محسوس کر سکتا ہوں کہ کس طرح عمران ریاض کی فیملی کے اوپر وہ ایک
एक लम्हा पहाड़ों से भी